بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا میرے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین شب اسرا کے دلہا آقا کائنات حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی عظیم معجزہ معراج کی نسبت سے آج کی رات میں ہمیں اس مقام پر جمع فرمایا وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سو ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود اور آج کی رات کی مناسبت سے جو احباب ہم سارے یہاں پہ جمع ہوئے مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں میں گناہگار دعا گو ہوں کہ اللہ کریم
ایک ایک قدم آنا اور جانا قبول فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کی زیادتی کا باعث بنائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، اس پر کئی حوالوں سے اس کے مختلف جو دلائل یا واقعات یا وجوہات اور حکمتیں ہیں، اس پر ہمارے خطابات جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آج اس نشست میں جس کا میں نے عرض کیا تھا خطبہ جمعۃ المبارک میں، کہ میں نے جمعۃ المبارک پہ قصیدہ شروع کیا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جس کو قصیدہ معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ معراج۔ اس کی میں نے کچھ اشعار جو ہیں وہ جمعۃ المبارک پہ عرض کیے تھے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ بقیہ جتنا ہو سکے انشاءاللہ وہ شب معراج آپ کو اشعار کی صورت میں حضور کا معراج عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔ یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے، یعنی اعلیٰ حضرت سے مراد الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ حضور علیہ السلام کی کا جو سفر معراج ہے اس پر قصیدہ لکھا، اور اس کے تقریباً 67 اس کے اشعار ہیں، تقریباً 67 کے قریب اس کے اشعار ہیں۔ سارے اشعار کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ان میں جو خاص چیدہ اور قدر آسان اردو میں جو ان کا سمجھنا ذرا زیادہ آسان ہے، وہ اشعار انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اسی میں سے کچھ حصہ میں نے عرض کیا تھا، اور اسی میں سے حصہ جو ہے وہ آج پیش کروں گا۔ جس کو میں آسان کہہ رہا ہوں، ممکن ہے بعض احباب کے لیے وہ مشکل ہو، ایسا ممکن ہے۔ تو اس لیے جو مشکل الفاظوں کی وضاحت اور فرقلاری کرتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے، اور معراج شریف کی رات کا جو پیغام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا چلے۔ اگر اپنی زبان، قومی زبان یا مادری زبان، وہ بھی اگر مشکل لگنے لگ جائے تو پھر بندے کو ایک لمحہ رک کے تو غور و فکر کر لینا چاہیے کہ ہماری قومی یا ذاتی زندگی کس نہج پر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ دعوت فکر بھی ساتھ، یعنی اگر بعض اوقات آپ یا ہمارے بچے جو ہے وہ مساجد اور مراکز میں آئیں اور گھر جا کے یہ طلبا کے میں لکھ دیں مسجد گئے ہیں تو کوئی گل پیڑ پلے نہیں پئی، وہ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے تھے شاہ صاحب یا کیا کہہ رہے تھے عالم دین جو بیٹھے ہوئے تھے، یہ سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ہمیں اردو نہیں آتا۔ تو اردو کا نہ آنا یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں آخر اپنی زبان کیوں نہیں آتی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا 200 ملین کم و بیش، 10 ملین ہوئے تو 1 کروڑ ہوا، اور 100 ملین ہوا تو 10 کروڑ ہوئے، اور 200 ملین ہوئے تو 20 کروڑ ہو گئے۔ 20 کروڑ لوگ خالی پاکستان میں، اور اس سے کہیں زیادہ لوگ انڈیا میں ہیں جو اردو کو سمجھنے والے لوگ، یعنی ایسی زبان جو دنیا کے کم و بیش 70-80 کروڑ افراد کی زبان ہو، اس زبان کے وارثوں کی یہ حالت ہو کہ اس کے وارث یہ کہیں کہ ہمیں یہ زبان نہیں آتی، یہ کتنی بدقسمتی کی بات، کتنی بدقسمتی۔ حالانکہ 4 ملین افراد جو ایک زبان بولتے ہیں، اس زبان کی بقا کے لیے وہ ساری عمر جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ 8-10 ملین افراد ٹوٹلی، جس اقوام کے اتنے افراد ہیں، وہ بھی اپنی زبان کی ترویج کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے دعوت فکر بھی ہے، کیونکہ اگر ہم اس اپنی زبان کو نہیں سیکھیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو ایتر ہمارے لیے دین کو سیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ان ساری باتوں سے ہٹتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ نے یہ جو قصیدہ معراج لکھا، اس کا ایک ایک لفظ یوں لگتا ہے جیسے کہ کسی معطر پانی سے دھو کے تو لکھا گیا ہے۔
اتنا یہ محبت والا ہے. یقین جب یہ سمجھ آ جائے تو طبیعت بندے کی بچت کرتی رہتی ہے. ایسے ایسے عظیم تشبیہات، ایسے ایسے اعلیٰ کنایات، ایسے ایسے عظیم استعارات اور ایسی ایسی عظیم منظر کشی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے فرمائی ہے کہ آپ اس کو حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے پڑھیں یا سنیں تو آپ کا ایمان جو ہے اس کا گراف بہت بلند ہو جاتا ہے. یعنی اتنی اس کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کی چاشنی موجود ہے. اس کے پہلے اشعار کے جب حضور علیہ السلام کو شب معراج غسل کروایا گیا، شب معراج کیا ہوا؟ حضور کو غسل کروایا گیا اور شق صدر حضور کا فرمایا گیا. وہ جو کیفیت تھی اس کو میں نے جمعہ المبارک پہ تفصیل سرچ کیا ہے، مگر محبت کے لیے تاکہ وہ سلسلہ آپ کا بھی قائم ہو جائے جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے. مگر ان اشعار کی میں آپ فرخلاری بھی نہیں کروں گا ورنہ وہ تقریباً ریپیٹ ہو جانے والی بات ہوگی. تو جو جمعہ پر موجود تھے وہ کہیں گے ساڑھے رات آتی ہو گیا، اس لیے اس سے آگے چلیں گے. لیکن میں بس ذوق کی خاطر ہوں. وہ اعلیٰ حضرت وہ نقشہ کھینچتے ہیں کیا کہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے وہ غسل کروایا گیا شب معراج، سفر معراج سے پہلے، سفر معراج سے پہلے. اور روایات میں آپ کو پتہ ہے حضور کو وہ غسل کہاں پہ دیا گیا؟ حتیم میں. کس جگہ پر؟ حتیم میں. خانہ کعبہ کے ساتھ وہ جو جگہ ہے جو چار دیواری سی ہے وہ پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھی عمارت کا، بعد میں وہ خالی رہ گئی جب اہل مکہ نے اس کی تعمیر کی. تو وہ جو حتیم ہے اس حتیم پر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ملائکہ نے غسل دیا. تو اس کی کیفیت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کھینچتے ہیں اور اس کی کیفیت یوں وہ عرض کرتے حضور کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. اب آگے کیفیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام تیار ہو گئے، غسل مکمل ہو گیا، اب باری آئی حضور علیہ السلام کے سر انور پر صحرا باندھنے کی کہ حضور کو دلہا بنا کے تو تیار کر کے لے جایا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور کے سر انور پر صحرا کس چیز کا تھا؟ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تجلی حق کا صحرا سر پر، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسنیم کی نچھاور، درویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. درویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. فرماتے ماحول ایسا تھا کہ آقا دو جہاں کو غسل دیا گیا. حضور علیہ السلام کے سر انور پہ جب صحرا باندھنے کی باری آئی تو صحرا کیا تھا؟ صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات تھے جو حضور کے سر انور کو گھیرے ہوئے تھے. اور وہ تجلیات حق کا صحرا باندھ کر آقا عالم جب چلے تو دائیں بائیں جو ملائکہ موجود تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب سفر شروع ہوا تو حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے 80,000 ملائکہ ایک طرف، 80,000 فرشتے ایک طرف. 80,000 فرشتوں کا گروہ تھا اور اس گروہ نے اپنے اپنے ہاتھوں میں نورانی فانوس پکڑے ہوئے تھے. اس کا حضور کا معراج پر وہ روانہ کر رہے تھے. وہ کیفیت ہی فرماتے ہیں دو رو یا قدس، یعنی دو لائنیں بنا کر تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسنیم کی نچھاور، وہ سارے ملائکہ درود و سلام پڑھ رہے تھے اور دروئے قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے.
اگے بڑا عجیب تخیل ہے جہاں سے بات کو شروع کرنے کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن. اب اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. کہتے ہمارے نصیب میں تو اتنے سال بعد آنا تھا. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. اور ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک. جن کو اردو آتی وہ ذرا ذوق نہیں بقیہ میں برگلارے کرتا ہوں. اب حضور علیہ السلام پہ براق پہ بیٹھنے کی باری آئی. اب براق پہ بیٹھنے کی باری ہے. فرماتے ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. شلت جو لفظ ہے نا شین لام اور کاف کے ساتھ لکھتے ہیں. شلت کا مفہوم بلا کیا ہے؟ شلت کا مفہوم ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ نے 14 اگست کو یا 23 مارچ کو یوم پاکستان پہ یا یوم آزادی پاکستان 6 ستمبر کو 12 ربیع الاول کو ابھی تک پاکستان کے لا میں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ نے صبح صبح سنا ہوگا خبروں میں بتاتے ہیں کہ آج صبح 21 توپوں کی سلامی دی گئی. سنے کبھی آپ نے؟ توپوں کے گولے چلا کے جو اعلان کیا جاتا ہے کسی چیز کا اس کو اردو میں یا ہندی میں اس کو شلت بھی بولتے ہیں. شین لام اور کاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے کاف کشک والے کے ساتھ. اس لیے آپ سمجھ گئے. اب حضرت کا تخیل سنیں. فرماتے ہیں کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک. زین کہتے ہیں جو گھوڑے کے اوپر جو ہوتا ہے نا یہ چمڑے کا وہ جگہ جو بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو زین بولتے ہیں. کہتے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت. فرماتے آقا دو عالم براق پہ بیٹھنے لگے. ابھی بیٹھنے نہ پائے تھے کہ اللہ نے جو سلامی دی اور جس کا کائنات نے اعلان کیا وہ امت مصطفیٰ کی مغفرت کی سلامی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میراج مصطفیٰ. کہتے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک. اب تو سبحان اللہ بولنا. ابھی نہ آئے تھے. ابھی حضور بیٹھے نہیں براق پہ. تو جب بیٹھنے لگتا ہے دولہا تو اس کو سلامی دی جاتی ہے. فرمایا سلامی کیا دی؟ خدا نے سلامی یہ دی کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت کہ مغفرت کے اعلان عام کر دیے گئے. جب حضور کے صدقے مغفرت کا اعلان ہوا تو آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. کہتے ہیں گناہ بھی رقص کرنے لگ گئے, گناہ بھی وجد کرنے لگ گئے, اور گناہوں کا بھی وجد آ گیا. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں, ہماری بخشش کے لیے مصطفیٰ کا صدقہ استعمال. گناہ مستانہ جھومتے تھے, گناہگار بھی جھومنے لگ گئے, گناہ بھی جھومنے لگ گئے, اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں, ہمیں مصطفیٰ نے بخشوا دیا. صدا شفاعت نے دی مبارک, گناہ مستانہ جھومتے تھے, گناہ مستانہ جھومتے تھے. آگے فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر, نماز اقصا میں تھا یہی سر, عیاہم معنی اول آخر. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب مسجد اقصا میں پہنچے, وہاں آپ کو پتہ ہے معروف روایات احادیث میں ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں میں مسجد اقصا میں پہنچا تو میں نے دیکھا مسجد اقصا میں بیت المقدس میں سارے انبیاء میرا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے مسجد اقصا کے باہر ایک چٹان تھی جس کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھا. میں اندر داخل ہوا, انبیاء کو اپنا منتظر پایا. حضور فرماتے ہیں انبیاء سارے صفوں میں تھے اور سارے انتظار کر رہے تھے
آج ہمیں جماعت کون کرواتا ہے، آج ہمارا امام کون بنتا ہے. اتنا موٹا موٹا مسئلہ تو سارے پتہ ہے بھئی. جتنے مقتدی ہوندے نے شریعت عقائدات ضابطہ ہے ریگل ہے کہ انہیں جو جڑا زیادہ متقی ہو گئے، جو زیادہ پرہیزگار ہو، جو زیادہ متقی ہو، اس زیادہ متقی اور پرہیزگار کو مصلی امامت پہ کھڑے کرتے ہیں. آقا دوارے فرماتے ہیں ہم سارے انبیاء صفوں میں کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ آج ہمیں جماعت کون کرواتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بازو سے پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا فرما دیا. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی سارے انبیاء کو، 2 رکعت نماز پڑھائی سارے انبیاء کو. اس کا نقشہ اعلیٰ حضرت کھینچتے ہیں کہ وہ نماز پڑھائی کیوں. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. سر کہتے ہیں راز کو، ہیملی ہیت کو. سر کسے بولتے ہیں؟ ہیملی ہیت کو، راز کو، حکمت کو، گرن کو، یوں کہہ لیجیے. وہ فرماتے اس میں کیا وجہ تھی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز باجماعت کیوں کروائے گی؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاہم معنی یہ اول آخر، کہ اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ان سارے انبیاء میں اپنی شانوں کے اعتبار سے سب سے اول کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے. وہ کون ہے جو پیدائش اور خلقت میں سب سے پہلے ہے اور سارے انبیاء میں آنے میں سب سے آخر میں ہے. اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاہم معنی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. اور میں کوئی یہ نہ سمجھ لے میرے محبوب سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش آئے، سارے درجات والے ہیں، سارے نور علی نور ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہمیں سارے شانوں والے ہیں، سارے درجات والے ہیں، سارے فضیلتوں والے ہیں، مگر اقصیٰ نے نماز پڑھا کے حضور کو مصلی امامت عطا فرما کے رب نے یہ ظاہر فرما دیا سارے فضائل والے ہیں، مگر ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت مصطفیٰ کو حاصل. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاہم معنی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. جنہوں نے پہلے نبوت کی سلطنت کی وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. آگے حضور علیہ السلام کے آسمانی معراج کا ذکر فرماتے ہیں. آسمانی معراج کا، اور یہ اتنے محبت والے اشعار ہیں. اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب عرش پر پہنچے، کہاں پر پہنچے؟ عرش پر جب پہنچے تو عرش کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ کس کی کیفیت؟ عرش کی کیفیت کیا تھی؟ وہ جو عرش کی کیفیت ہے اس کو وہ اپنے الفاظ میں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مسجد اقصیٰ سے سیدھا اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف. کس طرف اٹھایا گیا؟ آسمان کی طرف مجھے اٹھا لیا گیا. ایک روایت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایک نورانی سیڑھی تھی، وہ ایک نورانی سیڑھی تھی. اس سیڑھی کے ذریعے مجھے اوپر چڑھایا گیا حتیٰ کہ میں پہلے آسمان پہ پہنچا. پھر اس کے عجائبات جو ان کا ذکر فرمایا، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر اس کے عجائبات کا، پھر تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ. اس سے اوپر جب حضور علیہ السلام عرش اولیٰ تک پہنچے، اس کی کیفیت اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، ہر طرف شور و غلغلہ تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. فرماتے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے. سبحان اللہ. فرماتے ساری کائنات مل کے عرش کو مبارک دے رہی تھی. کس کو مبارک دے رہی تھی؟ عرش کو مبارک دے رہی تھی. بس جہاں جہاں سے حضور گزرتے تھے کائنات کا گوشہ گوشہ انہیں مبارک دیتا تھا کہ بھائی آج تمہارا معراج ہو گیا.
آج تمہارا بھی معراج ہو گیا۔ آپ یوں سمجھ لیجیے حضور علیہ السلام مکہ سے چلے اس رات تو کعبۃ اللہ کو معراج ہوا کہ اس نے حضور کو شب معراج حضور کا دیدار کر لیا۔ حضور مسجد اقصی میں پہنچے تو سارے انبیاء کا معراج ہوا کہ انہوں نے حضور کا دیدار کر لیا۔ آقا دو عالم آسمانوں پہ پہنچے تو آسمانوں کے ملائکہ کا معراج ہو گیا کہ انہوں نے حضور کا دیدار کیا۔ بھائی جس کے پاس سے گزرتے تھے اس کو ساری کائنات مبارکیں دے رہی تھی۔ فرماتے چلتے 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 آقا دو عالم عرش پر پہنچے۔ جب عرش پر پہنچے تو ساری کائنات عرش کو کیا کہہ رہی ہے؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ کہ وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ کہ وہ قدم جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ساری مخلوق سے پہلے جو وجود نور بخشا تھا، وہی آقا دو عالم جب اپنے بشری جسد پاک کے ساتھ جب پھر برد عرش پر آئے تو فرمایا عرش کو بھی ساری کائنات کہہ رہی تھی وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ جنہوں نے پہلے تجھے شرف بخشا تھا وہ آج کی رات پھر تیرے پاس آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ حیدری۔ جب ساری کائنات عرش کو مبارکیں دے رہی تھی تو عرش نے کیا کہا یہ بھی سن کے کہتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا۔ کون پکار اٹھا؟ کون پکار اٹھا؟ کیا پکار اٹھا؟ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ عرش کو جب کائنات نے جگایا بھئی جا ذرا جلدی کر حضور تیرے پاس آنے لگے۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل بڑا عظیم ہے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، عرش بھی بول اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلموں کا پاؤں بوسا، پھر ان کے تلموں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے۔ فرماتے عرش بھی ڈھونڈنے لگ گیا کہاں ہے حضور جو مجھے جبریل خبر دے رہا ہے، گویا کہ کہاں ہے حضور جو سارے ملائکہ مجھے خبر دے رہے ہیں۔ عرش حضور کی تلاش میں لگ گیا، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلموں کا لوں میں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ عرش بھی جو تھا وہ یعنی حضور علیہ السلام کا شدت سے انتظار کر رہا کہ کب حضور کے قدم مبارک میرے اوپر آ کے لگے، کب میری شان پہلے سے زیادہ بلند ہو جائے۔ آگے فرماتے کیا ہوا؟ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، سبحان اللہ، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، سبحان اللہ۔ فرماتے عرش الہی جو ہے جو تعظیم اور تسلیم کی خاطر ہے، جو آداب ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں سلام دعا کے آداب، اس میں جو جھکنا ہوتا ہے نا، جھکنا اس کو کہتے ہیں مجرا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرا۔ ایک معنی اس کا رقص و سرود بھی ہوتا ہے اور ایک معنی اس کا جو آداب سلام میں جو بندہ جھکتا ہے اس کو بھی مجرا کہتے ہیں اردو کے اندر۔ اب آپ جو بھی سمجھیں وہ سارا کچھ یہاں پہ لگتا ہے اور سارا کچھ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، سبحان اللہ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، اور ہو کیا رہا تھا؟ یہ سی مراد عرش ہے۔ آگے جملہ سنیے، پھر میں پڑھتا ہوں آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ عرش اپنی آنکھیں مل رہا تھا حضور کے قدموں کے ساتھ۔ عرش جو ہے وہ شکر کر رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ شکر ہے آقا دو عالم کے قدم میرے اوپر آ کے لگ گئے، شکر ہے حضور علیہ السلام نے آج کی رات مجھے بھی شرف عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے،
اور ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں. ضیاء کسے کہتے ہیں؟ روشنی. کسے کہتے ہیں؟ روشنی. یہ بڑا اعلیٰ شعر فرماتے ہیں ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جھلملائیں. فرماتے ہیں عرش سارا نور علی نور ہو گیا. جیسا آپ کو پتہ ہے معروف یہ روایت ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو فرمایا وہ اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے. ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ چھٹے آسمان پہ، اور اس کا تنا، شاخیں اور پتے جو ہیں وہ 7ویں آسمان پہ. اور حضور نے فرمایا بڑے بڑے اس کے جو ہیں وہ نورانی پتے ہیں. یہ ساری مثال ہے تاکہ انسان سمجھ جائیں، ورنہ اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس کے بڑے بڑے پتے ہیں. اس کا بھی صحیح مسلم کی حدیث پاک میں فرمایا اس کی اتنے اتنے بڑے پتے ہیں گویا کہ ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. وہ سارے پتے جو ہیں حضور نے فرمایا جب میں پہنچا تو وہ سارے پتے جو ہیں ان کے اوپر نورانی جو تھے وہ نورانی چھوٹے 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 اتنے نورانی پتنگے وہاں پر تھے کہ ان کا بیان کرنا حضور نے فرمایا اس کے حسن و جمال کا بیان کرنا کسی انسان کے بس میں ہی نہیں. فرمایا اتنی حسین تھی سدرۃ المنتہا اس وقت. جیسے قرآن مجید نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. فرمایا سدرۃ المنتہا پہ چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا، انسان اس کا گمان نہیں کر سکتا. وہ جو سدرہ عرش الہی کے پاس ہے وہ ساری کیفیت جو تھی وہ کیفیت نور. اس کے پتے بھی نور ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کا تنا بھی نور ہے، اس کی شاخیں بھی نور ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے جو ملائکہ جو مختلف شکلوں میں بٹھائے گئے وہ بھی نور ہے. وہ سارا جو نورانی ماحول ہے جس کو حضور بھی فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی زبان سے اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو کیسا حسن عطا فرما دیا تھا. اب اعلیٰ حضرت کا تخیل آپ نے سننا ہے تو ایمان میں پہلے ایمان جو ہے وہ کسی آسمان پہ جا پہنچتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جھلملائیں. آگے سنیے حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. مطلب یہ ہے فرماتے ہیں کہ سارا عرش تو سجا ہوا تھا، ساری نورانیت موجود تھی، سارے ملائکہ موجود تھے، مگر ان سارے ملائکہ کے انوار، ان کے تجلیات، ان کی ضیائیں، ان کی روشنیاں، وہ جو سارا کچھ تھا اس کی مثال حضور کے نور کے سامنے ایسے ہی تھی جیسے آسمان کے سورج کے سامنے زمین پہ چراغ جلا دیا. فرمایا وہ سارا عرش جتنا بھی روشن تھا، وہ جتنی بھی خوبصورتی تھی، ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جھلملائیں. کیا حضور خورشید کیا چمکتے. سبحان اللہ. خورشید کسے کہتے ہیں؟ سورج. کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نے ارشاد فرمایا حضور کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور کو اللہ نے اپنی کائنات نورانیت اور روحانیت کا سورج ارشاد فرمایا. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سارا کچھ تو تھا عرش کے اوپر، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر حضور خورشید کیا چمکتے. حضور خورشید کیا چمکتے. ایک روایت حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج شروع کیا اس وقت کی بھی ہے. میں نے عرض کیا پہلے حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج شروع کیا تو کتنے فرشتے حضور کے دائیں بائیں تھے؟ 80,000. کتنے مان گئے؟ 1,60,000 کم و بیش. یہ جو روایت کے اندر ویسے تو لاتے ہیں 80,000 فرشتے، 80,000 دائیں 80,000 بائیں. ان سب نے ہاتھ میں نورانی شمع پکڑی ہوئی. سبحان اللہ. انہوں نے ہاتھ میں نورانی شمع پکڑی ہوئی. جب فرشتوں نے اپنا نور دیکھا نا اور اپنے ہاتھ میں نورانی شمعوں کو دیکھا
تو ان کو یہ خیال گزرا کہ آج تو ہماری بڑی نورانیت ہے. بھائی خیال آ جاتا ہے بلا تشبیہ بلا مثال. بندہ نعتوں کے باہر نکلے تے پورے اہتمام دینا جدو بندہ میک اپ سارا کر کے وعدہ کاٹا پرس مینس کر کے شیشے کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا تے بعض بندے نے خیال آئے جاتا نہیں یار میرے جا اج تے کوئی نہیں ہے. بندے کو خیال آ جاتا ہے نا بندہ جو ہوا یعنی اپنے حسن و جمال پہ حسین لوگ نازاں ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسا اور دوسرا کوئی نہیں. ملائکہ کو بھی یہ خیال آ گیا کہ جیسی نورانیت آج ہماری ہے کہ 1,60,000 ہم کم و بیش یہاں پہ جمع ہیں ہاتھ میں فانوسی نورانی شمع موجود ہیں. اس موقع پر ایک روایت ہے معارج النبوت کے اندر کہ جب ملائکہ کو اس وقت یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کے یہ جو بشریت ہے اس کے یہ بشریت جو تمہیں نظر آ رہی ہے یہ بیسکلی طور پہ فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو 70,000 نورانی پردوں میں چھپا کے دنیا میں بھیجا. فرمائے ہے ملائکہ بھی ہماری مخلوق نورانی شمع بھی ہم نے دے کے بھیجا ہوا ہے مگر ذرا میرے حبیب کا وہ جو 70,000 پردے ہیں ان میں سے ایک پردہ تو اٹھاؤ ذرا ایک پردہ ہی اٹھا دو ان کو تو سمجھ آئے. معراج نبوت کی یہ روایت ہے کہ جب سیدنا جبریل امین نے آقا دو عالم کے 70,000 روحانی پردوں میں سے ایک پردے کو سرکایا وہ سارے ملائکہ کا نور حضور کے نور کے نیچے چھپ گیا. حضور کے نور کے نیچے چھپ گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور خورشید کیا چمکتے وہ سارا کچھ تھا وہ بالکل بجا ہے. فرماتے مگر جب حضور ہے تو حضور کے جلوے کے سامنے ان کے جلوے ماند پڑ گئے. کیسے؟ فرمائے جیسے سورج کے سامنے چراغ ماند پڑ جاتا ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ ماند پڑ جاتا ہے. حضور خورشید کیا چمکتے چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت سبحان اللہ خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت سبحان اللہ. یہی سما تھا کہ جب ساری عالم نورانیت جو تھی وہ کھلار حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑی تھی. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پیغام جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی طرف آ گیا. رحمت کا نمائندہ آ گیا. حضور علیہ السلام سیر فرما رہے سدرۃ المنتہا کی عرش کے اولا کی جنت کی وہ ساری کیفیات مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ پیغام کیا لے کے آیا یہ سنیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. حضور آپ کی خاطر اللہ نے وہ سارے رستے کھول دیے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں کھولے. تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. آگے اعلیٰ حضرت کا بڑا عجیب تخیل ہے. فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری سبحان اللہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہتے مولا تیرے راز ہیں تو ہی جان. اس راز کو مخلوق نہیں جان سکتی. کہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے بلایا بھی تو نے خود. طور پہاڑ پر گئے جب پہنچے تو انہوں نے تیرا جلوہ تجھ سے مانگا. تیرا جلوہ تجھ سے مانگا. جب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تیرے جلیل القدر پیغمبر تھے کثرت کے ساتھ معجزات والے نبی بھی تھے. جو چاہتے وہ چاہتے تو پتھروں کے اوپر اپنا عصا مارتے تو اپنے کرم سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتے. ایسے جلیل القدر نبی. چاہتے تو عصا کو نیچے پھینکتے وہ تیری قدرت کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام جب پورے ناز و ادا کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے کوہ طور پر انہوں نے عرض کی مولا رب ارنی انظر الیک. اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا میں تیرا جلوہ کرنا چاہتا ہوں میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں.
تو تو نے فوری طور پہ قرآن مجید کے اگلے لفظ کیا قالا لن ترانی، فرمایا نہیں پیارے موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، آپ میرا دیدار کر سکتے وہ لمبا واقعہ وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ اس کی طرف حضرت کا اشارہ ہے، کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، مولا تیری شان تو ہی جانتا ہے، تو بے نیاز ہے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں مانگنے والے مانگتے رہے تو فرماتا رہا نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ دعائیں کرتے رہے تو نے انکار فرما دیا، وہ التجائیں کرتے رہے تو نے انکار فرما دیا کہ موسیٰ آپ میں تابع نظارہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو نظارہ نہیں کروایا جائے گا، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ تیرا معاملہ ہے، کہیں تیرا حساب وہ ہے، اور کہیں حساب وہ ہے کہ مانگے بنا مانگا بھی نہیں۔ حضور اپنے گھر میں رات کو سو رہے تھے شب معراج، حضور جائے نماز پہ نہیں تھے بیٹھے ہوئے، حضور اپنی معمول سے بھی زیادہ جلد اس رات سو گئے تھے، معمول سے جلد سوئے، معمول مبارک لیٹ نائٹ تک عبادت کرنے کا تھا۔ شب معراج اب ساری روایات کو پڑھ لی کہ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تھے اور حضور علیہ السلام سو رہے تھے جب سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور رب کریم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، عرش پر نیچے بھی نہیں کروانا چاہتا، عرش پہ بلا کے کروانا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، مولا تیری شان تو بڑا بے نیاز ہے، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں مانگنے والوں کو فرماتا ہے کہ تم دیدار نہیں کر سکتے، اور کہیں سو رہے ہیں آقا دو عالم تو بلا کے کہتے مصطفیٰ آ جائیں، آج رات عرش سے اوپر دیدار ہونے والا ہے، کہیں تقاضے، یعنی تو خود ڈیمانڈ فرماتا ہے حبیب تو آ جا، فرق سمجھ گیا نا، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو خود ڈیمانڈ کرتا ہے حبیب آنا اوپر ذرا میں تجھے اپنا دیدار عطا کر۔ اللہ اور یہ شعر جو اعلیٰ حضرت کا جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، یہ میں کہتا ہوں یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی لکھ سکتے ہیں، ہر بندہ یہ شعر لکھ نہیں سکتا، جس کو شاعری سے دلچسپی ہے وہ اور توجہ کے ساتھ اس بات کو سنے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب عرش اولا پہ پہنچے، عرش سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا گیا، جبریل امین علیہ السلام کا آخری مقام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کی بلندی ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسی حد ہے، ایک ایسی گرن سے ہے کہ زمین سے جتنی چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں وہ سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتی، اور اوپر سے جو چیزیں نیچے آتی ہیں وہ بھی سدرہ سے نیچے نہیں آتی، سدرہ پہ آ کے رک جاتی ہیں، اور وہاں سے نیچے جو ہے وہ ملائکہ لے کر آتے ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا یا یوں کہہ لیجیے جس کو ہم کہتے ہیں عالم مکان اور لا مکان، اس کی سرحد اور اس کی وہ گرن سے ہے۔ نیک اعمال حتیٰ کہ شہداء کی روح اپنا اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی مبارک ارواح ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہوتا ہے۔ آخری ٹھکانہ کون سا ہے؟ سدرۃ المنتہا، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں کہ وہ مکان اور لا مکان کے درمیان حد فاصل وہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو حضور کو حکم ہوا کہ حبیب اپنے سارے سفر کے ساتھی جناب جبریل امین کو بھی یہاں پہ چھوڑ دیں، ان کا مقام آ گیا ہے، اب خود اکیلے آگے تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام اس سے آگے چلے گئے۔ آقا دو عالم فرماتے ہیں جب جبریل نے میرا ساتھ چھوڑا تو اللہ کریم نے مجھے تخت عطا فرمایا جس پہ میں سوار ہوا، اور اس کو حضور نے فرمایا اس کا نام رف تھا۔ کیا نام تھا؟ فرماتے میں رف پہ سوار ہو گیا، وہ مجھے سدرہ سے آگے لے گیا۔ حضور فرماتے پھر ایک ایسا موقع آیا جب رف نے بھی میرا ساتھ چھوڑا،
جب رف نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ النجم کے اندر، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی. فرمایا پھر حضور علیہ السلام، اس کا مفہوم یہ ہے، آیت پاک کا مفہوم، پھر حضور علیہ السلام کا جلوہ اپنے رب کے جلوے کے قریب ہوا، اور پھر رب العزت کا جلوہ حضور کے جلوے کے قریب ہوا. ثم دنا، ایک قرب یہاں سے تھا، فتدلی ایک قرب وہاں سے تھا. اللہ کے خود فرماتے ہیں وہ قرب اتنا زیادہ تھا، فکان قاب قوسین، فرمایا وہ قرب رہ گیا تھا خالی 2 کمانوں کا. پھیل و بوئے تو سمجھتے ہیں، جو بوئے اس کو کمان بولتے ہیں. یعنی یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. فکان قاب قوسین، وہ فاصلہ رہ گیا، وہ قرب رہ گیا خالی 2 کمانوں کا، او ادنا، یا اس سے بھی قریب تر ہو گیا تھا. وہ جو مقام دنا ہے جہاں پہ حضور علیہ السلام کو خصوصی انوار و تجلیات عطا ہوئے، خصوصی دیدار ہوا، وہ جو مقام دنا ہے اس پر اعلیٰ حضرت نے جو کلام اور یہ ایک شعر لکھا ہے، یہ سارے کلام کی جان ہے. اس کا انشاءاللہ آپ ایمان کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اب وہ ساری کیفیت آپ سمجھ گئے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سن، کہتے ہیں اٹھے جو کسر دنا کے پردے، سبحان اللہ، سبحان، کسر کہتے ہیں محل کو، اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں پہ 2 تو تھے ہی نہیں. یہ بات خاص سمجھنے والی ہے جو میں اس کرنے لگا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اور حضور علیہ السلام کا جلوہ. فرماتے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی کہ اللہ کریم عطا فرمانے والا تھا، حضور لینے والے تھے. اللہ دینے والا تھا اور حضور لینے والے تھے. مگر فرمایا یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اللہ حضرت کی فرما لیں، میں جو یہ کہہ رہا ہوں وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مصطفیٰ کریم کی رضا ایک ہے. یعنی اس میں کوئی دوئی موجود نہیں. اللہ کی ناراضگی اور حضور کی ناراضگی ایک ہے، اس میں کوئی دوئی موجود نہیں. اللہ کی اطاعت اور حضور کی اطاعت ایک ہے. اللہ کا قرب اور حضور کا قرب ایک ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی، اللہ کی ناراضگی. جس طرح حضور ناراض تو رب ناراض، حضور راضی تو رب راضی، حضور کی اطاعت تو رب کی اطاعت. فرمایا اس میں تو دوئی نہیں. مگر یہ نہ سمجھنا کہ معاذ اللہ مخلوق بن کے خالق ہوگی. فرمایا ایسا نہیں ہوا. عبد رہا، بندہ جو ہے وہ اپنے سارے کمال اور اٹھان کے باوجود عبد رہا، معبود رہا، خالق رہا، مخلوق رہا. اپنے سارا قرب پانے کے باوجود قرب میں انتہا ہو گئی، اس میں دوئی کوئی نہ تھی. مگر فرمایا ایسا نہ کہو کہ وہاں پہ حضور موجود نہ تھے. مخلوق یعنی آقا دو عالم اپنے وجود کے ساتھ وہاں بھی موجود تھے. یعنی رب رہا، بندہ رہا. اپنی سارے کمال اور شان کے باوجود مخلوق رہی اور خالق رہا. عبد رہا اور معبود رہا. مرزوق رہا اور رازق رہا. اور میں ایسا نہ کہو کہ حضور نہ تھے، کیونکہ حضور کا اپنا وجود اقدس جو تھا وہ تو تھا، اور وہ پھر بھی مخلوق تھا، اور وہ پھر بھی کیا تھا؟ وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. دونوں چیزوں کو بیان کیا. نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. اس کو قرآن جی نے فرمایا نا، جب حضور علیہ السلام او ادنا کی منزلیں بھی طے فرما گئے تو اللہ نے کیا فرماتا ہے؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. بس اللہ نے وحی کی جو اپنے عبد خاص پر چاہا اس کو وحی فرما دیا.
حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. سبحان اللہ. یہ مقام دنا کی تفصیل آپ کر رہے ہیں. اور یہ آخری 2-3 اشعار میں عرض کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. اللہ حضرت کہتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. یہ کیفیت تھی. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے اور ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھیں کہ پانی پائیں. معراج کی رات ہے. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ ہمیں اردو کا ہی فہم عطا کرے. آج ہماری یعنی کم علمی کی حالت یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو کہیں نا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا یا کسی اور بڑے عالم دین کا اسکالر کا نام ہے، تو جس بندے کو پورا سارا علم ہے نا میری طرح، وہ بھی کہتا نہیں کوئی قرآن شریف چکا رہا ہو. میں کہتا ہوں ہمیں اردو تو ابھی سیدھی طرح سمجھنا پڑھنا نہیں آیا. تو قرآن پاک کے اسرار و رموز تو کئی دور کی بات ہے. آپ یہ تشبیہ ہے، یہ بڑی خاص ہے، اس کو بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے. حضور علیہ السلام مقام دنا پہ پہنچے. اللہ کریم نے تدلہ کا فیض عطا کیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے انتہائی قرب عطا فرمایا، جس میں او ادنا کہہ کہ اللہ نے بات کو چھوڑ دیا. پہلے 2 کمانوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا او ادنا، حضور اس سے بھی قریب ہو گئے. اس کے آگے کوئی حد بندی نہیں کی اللہ کریم نے کہ کتنا قریب ہوئے. وہ جو ساری کیفیت تھی مکہ معظمہ سے لے کے چلنے کی، عرش اولا تک جانے کی، عرش اولا سے آگے مقام دنا فتدلہ قاب قوسین او ادنا پر، وہ جو کیفیت تھی، اب اس کیفیت کو ان الفاظ کے اندر سمجھئے کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں. جب ساری مخلوق نے حضور کو اپنے رب کے قرب میں دیکھا تو پھر ہوا کیا؟ فرماتے ہیں زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. دیکھیے نا، موج ہوتی ہے دریا کے اندر، تو موج کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی. بھئی کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی. اچھا، مراد اس سے یہ ہے، اب پھر سنیے، زبان سوکھی دکھا کے موجیں ہے پانی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ قرب دیکھ کے پانی اور نورانیت کی زبانیں بھی سوکھ گئی تھی. زبان سوکھی دکھا کے موجیں. بھئی موج کی زبان میں کیا سوکھنا ہے؟ آپ بات کی تہ میں پہنچے نا ذرا. جو سمندر ہے، سیلاب ہے، صرف دریا ہے، اس نے کیا سوکھنا ہے؟ فرماتے ہیں زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. بھنور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. فرماتے ہیں مراد اس سے یہ کہ جب ساری عالم روحانیت نے، جب ساری عالم نورانیت نے، جب سارے ملائکہ نے، جب اغیاث نے، جب اقطاب نے، جب انبیاء نے، جب عرش نے، جب جنت الفردوس نے، جب ساری حور و غلمان نے آقا دو عالم کی اس کیفیت کو جانا، تو آپ یوں سمجھ لو کہ وہ جنت، وہ عرش الہی، وہ سدرۃ المنتہی، وہ انبیاء کی مبارک ارواح، وہ ساری یوں تھیں جیسے کہنے سے اللہ کی روحانیت کا سمندر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نورانیت کا سمندر ہوتا ہے. وہ نورانیت کے سمندر کے امین کہیں جبریل تھا، کہیں جناب آدم تھے، کہیں جناب نوح تھے، کہیں جناب عیسیٰ و موسیٰ تھے. وہ جو اللہ کی روحانیت اور نورانیت کے امین تھے، انہوں نے جب شب معراج قرب مصطفیٰ دیکھا اور ادنا پر فائز مصطفیٰ کو دیکھا تو بے شک وہ خود دریا تھے، وہ خود سمندر تھے. ان کی کیفیت ایسی ہوگی گویا سمندر ہونے کے باوجود جیسے زبان پیاس سے باہر نکل آئے. مولا قربان، تو نے مصطفیٰ کو اتنا قرب عطا کیا اور تیرا فضل ہو جائے تو اس قرب کا کوئی حصہ ہمیں بھی عطا فرما. زبان سوکھی دکھا کے موجیں، جو صرف موج تھے وہ بھی پیاس سے سوکھ گئے وہ قرب دیکھ کر. جو خود سمندر تھے، جو خود اللہ کی طرف سے نورانیت کے دریا تھے،
فرمایا زبانیں سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں. بھمر بولتا ہے جہاں پہ کشتی بھی آگے ڈول جاتی ہے. بھمر کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے. اور خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے. سبحان اللہ. خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. فرماتے اللہ کی قدرت دیکھو کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور شب معراج آسمانوں پر گئے، عرش الہی سے بھی آگے گئے تو ابھی مکہ میں پھر صبح نہ ہوئی تھی. آقا عالم واپس اپنے گھر بھی آ گئے. خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. اور آخری شعر عرض کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. آمین بولیے. زبان اللہ حضرت کی التجا تو ہماری بھی ہے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. اب امام احمد رضا مانگ کیا رہے ہیں یہ طلب دیکھیے اب ذرا، بڑی اعلیٰ طلب ہے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ. سبحان اللہ. اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت وہاں بٹے تھے. آمین آمین. نعرہ حیدری. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. شفیع امت آپ امت کی اللہ کے حضور شفاعت کرنے والے ہیں. یہ دو شان عرض کر کے پھر ہاتھ جوڑتے ہیں پھر کہتے ہیں رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ. خلعت اس لباس کو کہتے ہیں جب بادشاہ کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اپنے وزیر مشیر کو عطا فرماتا ہے، اس کو خلعت بولتے ہیں. ایسا کہتے ہیں اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت وہاں بٹے تھے. اور ہم اعلیٰ حضرت کا سہارا لیتے ہوئے ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت وہاں بٹے تھے. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رعوف ہیں. آپ کو ساری کائنات میں رحمت بانٹنے والا خدا نے بنا کے بھیجا ہے. اے سیدنا عبداللہ کے چاند، اے سیدہ آمنہ کے لخت جگر، اے سیدہ زہرہ کے بابا جان، اے سیدنا حسنین کریمین کے نانا جان. آج شب معراج جو لوگ اس محفل پاک میں بیٹھے باخدا حضور کی محبت کے علاوہ ہمارے دل میں اور کوئی چیز نہیں ہے. ان محبتوں کی خیرات نہ تو ہم اس قابل، نہ ہمارے نفوس اس قابل، نہ ہماری عبادات اس قابل، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے. مگر آقا کائنات آپ تو ساری کائنات کی رحمت ہے. آپ تو ساری کائنات کی جو ہے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی. فرمایا لوگوں یاد رکھو اللہ مجھے عطا کرتا ہے، ساری کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں. اللہ نے کائنات کے تقوی کا شہنشاہ مجھے بنایا ہے، کائنات روحانیت کا شہنشاہ مجھے بنایا ہے، کائنات علم و فضل کا شہنشاہ مجھے بنایا ہے، کائنات نبوت کا آخری تاجدار مجھے بنایا ہے. اللہ جو کچھ دیتا ہے مجھے دیتا ہے. انا قاسم میں ساری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. اس لیے تو اللہ حضرت دست سوال دراز کیے بیٹھے ہیں. 66 اشعار کی نعت لکھ کر 65,000 کی پھر کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ
جو خاص رحمت وہاں بٹے تھے۔ اللہ کریم آج اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے نفسانی رذائل دور فرمائے اور ہمیں روحانیت کی ان برکات میں سے کوئی حصہ عطا فرمائے جس کو حضور علیہ السلام نے حاصل کیا، اور حاصل کر کے تو بقدر استطاعت قیامت تک آنے والے امت کے اولیاء اس میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں اور قیامت تک فرماتے رہیں گے۔ مگر اولیاء تو اولیاء ہیں، تو گناہگاروں کا سہارا بھی تو انہی کی ذات ہے، مگر گناہگاروں نے اور امید کہاں پہ جا کے لگانی ہے؟ اس چیز کو اللہ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ اسے بھی ان خدعتوں سے حصہ جو خاص رحمت وہاں بٹے تھے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ کرم فرمائے، حضور کی معراج کے صدقہ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جملہ احباب کو آنے اور جانے والوں کو آنا اور جانا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔